أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد معارف امامیہ کے عنوان سے اس پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ معارف امامیہ یعنی ائمہ اثنا عشر 12 معصوم اماموں کی طرف منسوب افراد جو خود کو امامیہ کہتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کے معارف، ان کے مبانی، ان کے نظریات کیا ہیں۔ تفصیلی موضوع ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حالات زندگی کو اسی ضمن میں پیش کیا جائے، لیکن ہم یہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی اور تاریخی پہلو کے بجائے ہم ان کے تعلیمی پہلوؤں پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی وہ تعلیمات کیا تھیں جو ہماری پہچان ہونی چاہیے اور ہیں۔ اور وجہ بارہا میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت کچھ ہوتی ہے اور شہرت کچھ ہوتی ہے۔ نظریہ امامیہ سے تعلق رکھنے والے، مذہب جعفریہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ جو نسبتیں دی جا رہی ہیں اس پلیٹ فارم سے اور ہدایت چینل کے اس پروگرام میں ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے، اور بارہا یہ میں عرض کر چکا ہوں، اگر کسی کو پہچاننا ہے تو خود اس سے پوچھئے کہ آپ کیا ہیں، کون ہیں، اور ان کے وہ مبانی و بنیادی کتابیں یا ان کے ائمہ کے اقوال۔ کسی بزرگ نے بڑا خوب کہا کہ آپ کسی تنظیم کو، آپ کسی گروہ کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو 2 پہلو ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس گروہ کا لیڈر ہے وہ کون ہے، وہ خود یعنی لیڈر، اس کا راہبر، اس کا امام، اس کی پہچان ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس تنظیم میں جو شعار ہوتے ہیں، نعرہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے۔ ان 2 چیزوں سے خصوصیت کے ساتھ افراد پہچانے جاتے ہیں، اس لیے کہ پھر افراد کا کردار مختلف ہوتا رہتا ہے۔ ہر گروہ میں مختلف افراد ہوتے ہیں، لیکن حقیقی پہچان یہ ان کا شعار یا ان کا وہ مقصد، ان کا نعرہ اور ان کا لیڈر۔ جب ہم کہتے ہیں معارف امامیہ تو حقیقت میں یہی ہے کہ ہمیں یا تو ان ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہر دور میں لیڈر رہے، قائد رہے، امام رہے، اور ہم مذہب اثنا عشریہ کے ماننے والے 12 معصوم اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ بہت سارے پہلو ہیں، ایک ہی یہاں ایک کا بہرحال عرض کرتا جاؤں۔ امامت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بعد از پیغمبر، تعلیمات پیغمبر کو بچانے والے، تعلیمات پیغمبر کو حقیقی صورت میں بتلانے والے، یہ وہ معصوم افراد ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد از پیغمبر دین کی خدمت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، منصوب کیا، اور پیغمبر نے آ کر اس کا اعلان کیا۔ جیسے نبی پیغمبر افراد نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے، اسی طریقے پہ نبی کا نمائندہ اور نبی کے وارث جو ہیں وہ بھی اللہ بناتا ہے، نبی بتلاتے ہیں۔ بہت سارے قرآنی حوالوں سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ مثلا
जनाब मूसा अगर तबलीग पे जाते हैं, 30 दिन के 40 दिन बनते हैं, तो वो जो इंतखाब था वो भी अल्लाह से मांगा, परवरदिगार रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन, मेरा एक बोझ उठाने वाला बना। तो ये बनाता अल्लाह है। और फिर जनाब मूसा ने जनाब हारून को वहां छोड़ा। और तो इमाम का भी काम वही होता है जो नबी का काम होता है। नबी पर वही होती है, अल्लाह नबी को अहकाम डायरेक्ट बतलाता है, इमाम उस अल्लाह के बतलाए हुए नबी के पहुंचाए हुए काम की तशरीह करते हैं, अमलन भी और कौलन भी। बहरहाल आज चूंकि जनाब इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, 8वें इमाम, यानी जहान तशय्यो में, दुनिया तशय्यो में बाद अज़ पैगम्बर जो सिलसिला इमामत है वो 12 इमाम है। 12 इमामों से पहले इमाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं और आखिरी इमाम असर है। हम 8वें इमाम की विलादत के हवाले से तमाम मुहिब्बान अहले बैत की खिदमत में इस प्लेटफार्म के तवस्सुत से मुबारकबाद पेश करते हैं। और गुज़श्ता सेशंस के इत्तिबात के बजाय हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं कि अगर हम आले मोहम्मद के इस फहरिस्त को देखिए तो इसमें 4 अली हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जनाब इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जनाब इमाम अली अर्रिज़ा अलैहिस्सलाम और जनाब इमाम अली नक्की अलैहिस्सलाम। ये 4 अली इस फहरिस्त में हैं। हर एक हस्ती इन 12 इमामों में क्या है, जैसे पैगम्बर अकरम फरमा गए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। यानी हर दौर में नबी की मौजूदगी में भी अगर पैगम्बर अकरम की किसी बात की तशरीह चाहिए तो वो कौन बतलाएगा? वो यही दरवाजे बतलाएंगे। काबिल दिक्कत और काबिल गौर बात है ये। अगर साहिब मुताला अफराद और ज़ौक़ कुरानी रखने वाले अफराद कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की आय मुबाहला को पढ़ें तो उस मुबाहला में ये वाज़े नज़र आता है कि पैगम्बर अकरम मौजूद हैं, कुरान करीम मौजूद है। और फिर भी अगर किसी मफ़हूम की वज़ाहत चाहिए तो उस वज़ाहत के लिए ये हस्तियाँ नुमाइंदगी के तौर पर सामने आती हैं, जो समझाती हैं कि पैगम्बर अकरम क्या है। तो इसी दौर में अगर पैगम्बर अकरम के जाने के बाद अली अलैहिस्सलाम के दौर में अली अलैहिस्सलाम बतलाते हैं, जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने दौर में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने दौर में, और बाकी आइमा भी इसी तरीके पे बतलाते रहे, वही पैगाम देते रहे जो अल्लाह ने पैगम्बर अकरम के ज़रिए से दिया। अब इन हस्तियों के अक़वाल को अगर जमा किया जाए तो एक बहुत बड़ा दरियाए इल्म बनता है। अलबत्ता हर दौर में दुश्मनों ने ये कोशिश की है और फिर हुकूमतों ने कोशिश की है, यानी कलमा गो हुकूमतों ने भी ये कोशिश की है कि इन हस्तियों का हकीकी किरदार सामने ना आ जाए, इसलिए कि हुकूमतों के उस तख्त पे बैठने वालों का असल मकाम और असल उनका हदफ हुकूमत थी, तख्त थी। आप बनु उमैया और बनु अब्बासिया के उन खुलाफा को देखिए, यानी बाज़ ऐसे भी अफराद के वाज़ेह तौर पर मसलन शराबी हैं लेकिन तख्त पे बैठे हैं और लोग भी उनकी तायीद कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनको अपनी जो तलब थी, अपनी जो ज़रूरत थी, उसको वो पा रहे थे, इनके ज़रिए से उनको मिल रहे थे। बहरहाल इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के इन उलूम को अगर देखा जाए तो वाक़ई एक समुंदर है और इस पे भी गौर करना चाहिए। मसलन आज इमाम अली और रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत है कि हमारी तालीमात इमाम अली और रज़ा अलैहिस्सलाम से कितनी हैं। बहरहाल चंद पॉइंट जो हैं वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम हम अक्सर बहस करते रहते हैं। नहजुल बलागा के हवाले से एक ख़जाना मौजूद है जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, यानी दूसरे अली से,
یہ ایک صحیفہ سجادیہ دعاؤں کی صورت میں ایک سلسلہ موجود ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ایک سلسلہ تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے شفاعت اور ان کی برکتیں واقعاً حرم جناب امام علیہ السلام ایک اس دنیا میں جنت کی مثال ایک ٹکڑا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے ہاں سکون ملتا ہے۔ ممکن ہے وہ وہاں بھی بھوکے پیاسے ہوں، اللہ کے ولی بھوکے پیاسے بھی رہیں تو ان کو سکون ملتا ہے۔ جناب امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پہ بھی جائیے اور اللہ سب کو اور جلد نصیب کرے، اس میں بھی سکون ملتا ہے۔ بہرحال تعلیمات جناب امام علی رضا علیہ السلام سے ایک میں نے عرض کیا تھا کسی سیشن میں کہ جناب امیر علیہ السلام سے جیسے نہج البلاغہ کا خطبہ 184 ہے اور اس میں توحید کے کمالات ہیں، اسی طریقے پہ امام علی رضا علیہ السلام سے ایک خطبہ توحید ہے اور ایک خطبہ امامت ہے۔ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ خطبہ امامت کو اگر آپ دیکھیں کہ امامت کیا ہے اور توحید کے خطبے کو دیکھیے تو یہ واقعی دو چیزیں ایسی ہیں جو امام علی رضا علیہ السلام سے عام ہونی چاہیے، لیکن ہم چونکہ دوسری مشغولیات اور دوسرے ذرائع میں مصروف ہیں اس لیے یہ چیزیں زیادہ سامنے نہیں آتی۔ دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں گزارش کرتا جاؤں اور بارہا یہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ ہماری ایک کمزوری یہ ہے، بالخصوص ہم جو طلباء جن کو کوئی ممبر یا جن کو کوئی کہنے کا موقع ملتا ہے یا لکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمارے ہاں یہ سلسلہ عام ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نظریات کو غلط ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نہیں، خدا را اس چیز کو بدلیے اور اپنے نظریات کو دوسروں پر یہ تو نہیں کہتا ٹھونسنے کے لیے، لیکن دوسروں کے لیے اپنے نظریات کو حقائق سمجھنے کے بجائے کوشش کیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ مثلا شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ فلاں ہیں، جو کچھ ہیں آپ اپنے اس پہ۔ قرآن مجید سب کا ایک ہے اور قرآن مجید کتاب تعلیمات زندگی ہے، انسان اس کا موضوع ہے۔ قرآن مجید نے انسانیت کی بہتری کے لیے اور ہر دور کی بہتری کے لیے کیا بتلایا ہے اس کو دیکھیے اور پھر اس کی تفسیر اور اس کی تشریح ائمہ خدا سے پوچھیے، اپنے اپنے نظریوں سے، اپنے اپنے مکتب کے بزرگان سے پوچھیے، لیکن پوچھیے قرآن، اور قرآن بھی پوچھیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ قرآن سے پوچھیے کہ ہمارے لیے کیا ہے، نہیں یہ ہے کہ قرآن مجید سے ڈھونڈیے کہ ہم نے جو کہا ہے وہ کہاں ثابت ہوتا ہے۔ ہم اگر قرآن مجید کی طرف بھی آتے ہیں تو ہم زور یہی لگاتے ہیں میرا ایک نظریہ ہے، اس نظریے پہ جو ہے وہ میں قرآن مجید کو کھینچ کے لے آؤں کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ گویا ہم قرآن مجید کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، نہ کہ خود کو جو ہے وہ قرآن مجید کے پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ لہذا زندگی کے جو امور جہاں بھی ملیں، ویسے تو مشہور فرمان ہے جناب امیر علیہ السلام کا کہ حکمت جہاں سے بھی ملے اس کو لیجیے، اس لیے کہ وہ مومن کی گم شدہ چیز ہے، اگر کافر سے بھی ملتی ہے۔ ایک مشہور فرمان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اطلب العلم ولو بالسین۔ اب یہ سین کے حوالے سے جو ہے وہ اب اکثر معنی یہ کیا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے۔ اب چین جانا پڑے یا سین، بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے دور دراز کے لیے بھی ایک مثال ہے، اگرچہ اس کے لیے دور دراز تک جانا پڑے۔ تو علم حاصل کرنا وہ علم جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، قرآن مجید سے بھی وہ لیں، نئے اس انداز سے قرآن مجید کی آیات کو پیش کیا جائے کہ ہمارے نظریے کی حقانیت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال امام علی رضا علیہ السلام ان ہستیوں میں ہیں کہ خصوصیت کے طور پر توحید کے حوالے سے اور انسانیت کے سنوارنے کے اعتبار سے کافی ساری چیزیں امام سے منقول ہیں۔ البتہ امام علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان ہے اور اس کو بارہا میں بھی نقل کر چکا ہوں، ولادت کے حوالے سے مختصراً اس کو دہراتا ہوں کہ امام علیہ السلام مدینہ تشریف فرما ہیں اور مدینہ سے امام کو اس وقت کے دارالخلافہ میں لایا گیا اس لیے تاکہ زیر نظر رکھا جائے۔
اور یہ جو بطوس ہے، خراسان ہے، مشہد ہے، یہ علاقہ اس وقت بنو عباسیہ ہارون و مامون کا دارالخلافہ تھا۔ یہاں امام کو اس بیس پہ لایا گیا تھا اور عنوان یہ دیا گیا تھا کہ ہم امام کو ولی عہد بناتے ہیں۔ وہ ولی عہدی کے حوالے سے امام کو لایا گیا اور پھر تحت النظر رکھا گیا۔ امام نے اسی فرصت سے استفادہ کیا۔ یہ بھی ایک دقیق پوائنٹ ہے کہ آپ کو جس انداز میں دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے اس موقعیت سے استفادہ کیجئے۔ نہیں یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم دین کی یہ خدمت کرتے، بھئی اگر ایسا ہوتا تو ہوتا، لیکن اب جو ہے اس سے ہمیں دین کی کیسے خدمت کرنی ہے، اور دین کی خدمت خود یعنی انسانیت کی خدمت۔ تو اس حوالے سے جو وہ امام علیہ السلام کو لایا گیا تحت نظر رکھنے کے لیے، اور امام نے اسی سے استفادہ کیا، اور پھر اسی میں امام علیہ السلام کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا جاتا ہے، اور وہ واقعات تفصیلی امام کی زندگی کے۔ تو امام علیہ السلام مدینے سے لائے گئے مشہد، جو اب جہاں امام کا حرم ہے۔ اب راستے میں مشہد کے قریب ایک شہر آتا ہے نیشا پور، جہاں امام علیہ السلام کی قدم گاہ مشہور ہے، یعنی اس سفر میں وہاں سے امام گزرے۔ تو وہ شہر جو ہے وہ علماء دوست افراد بھی تھے اور علماء بھی بڑی تعداد میں تھے۔ اب وہاں امام علیہ السلام کا سن کے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے امام سے کچھ کہنے کی گزارش کی۔ اب دیکھیے جناب امام علی رضا علیہ السلام سے جب کہا جاتا ہے کہ فرزند رسول ہمارے لیے کچھ علمی باتیں بیان فرمائیے، امام نے مختصر ترین الفاظ میں جو چیز بیان کی اس کا نام ہے توحید۔ اور وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی انسان ایمان لاتا ہے، دین الہی اختیار کرتا ہے، احکام بجا لاتا ہے، کس لیے؟ عذاب الہیہ سے محفوظ رہے، جنت میں جائے۔ اکثریت کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے دین کا خلاصہ اس سے ایک لا الہ الا اللہ میں کر دیا۔ امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کے اللہ کا حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ امام نے اس محمل کا پردہ گرا دیا اور کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ کلمیں اس کو لکھ رہی تھیں اور فرمان امام کو نوٹ کیا جا رہا تھا۔ امام نے یہ پردہ لٹکا دیا اور پھر ایک لمحے کے لیے رک کے پھر امام نے پردہ ہٹایا اور دوبارہ کہا بشرطہا و شروطہا، یا بعض جگہوں پہ ہے بشروطہا، بشرطہا پہلا نہیں ہے، یعنی اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ اور پھر امام فرماتے انا من شروطہا، اور میں علی الرضا بطور امام ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں، یعنی اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے ایک چابی ہے، اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ ہے۔ تو امام پھر یہاں بھی گویا یہی ہوا کہ امام توحید کو سمجھنے کے لیے، اب یہ قلعے میں داخل ہونے کے لیے، یا مثلا علامہ اقبال جب فرماتے ہیں کہ بہر حق در خاک و خون غلطی دیاس پس بنا الہ الہ گردی دیاس، کہ امام حسین علیہ السلام حق کی خاطر خون و خاک میں غلطاں ہو گئے اور اس بنیاد پر لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ یا علامہ اقبال سے بھی پہلے اجمیری مرحوم نے جو یہ کہا تھا، اور اب تک بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو یہ ربائی مشہور ہے خواجہ اجمیری کی، اور پھر علامہ اقبال کے یہ الفاظ۔ تو یہ بنیاد سے مراد یہی ہے کہ اگر توحید سمجھنی ہے، بلکہ میں اس کو یوں کہتا جاؤں، توحید سمجھنی ہے، ایک توحید پر عمل دیکھنا ہے، یا توحید پہ عقیدے کا نظارہ کرنا ہے، تو وہ ان ہستیوں میں نظر آئے گا۔ اس لیے آج بھی کہا جاتا ہے کہ اگر توحید سمجھنی ہے تو توحید نہج البلاغہ میں یا صحیفہ سجادیہ میں ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ 12 اماموں کی تحریروں میں توحید ملے گی۔ جناب امام علی رضا علیہ السلام کے اس فرمان بشرطہا و شروطہا میں توحید ملے گی۔
لہٰذا امام علیہ السلام کے اس فرمان کو، توحید کو مد نظر رکھیے تو امام راستے میں بھی تبلیغ دین کرتے آئے ہیں۔ بہرحال امام خراسان پہنچ گئے اور خراسان ظاہر یہ کیا گیا کہ ہم ولی عہد کے طور پر امام کو لائے ہیں۔ اور جیسے عرض کیا ہے کہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ امام نے کہا کہ میں کسی حکومتی سلسلے میں آپ کا شریک نہیں ہوں گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بھی یہ چاہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ اس فرصت کو ضائع کیا جائے جو اس دین الہی کی حفاظت کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے استفادہ کیا جا سکتا ہے، وہ کریں۔ اب اس صورت میں حکمرانوں میں سے مأمون نے امام کی طرف ایک شخص کو بھیجا جس کا نام ہے فضل ابن سہل، ذوالریاستین مشہور ہے، اور چونکہ یہ مختلف خلفاء کے دور میں وزیر رہا ہے لہذا اس کو ذوالریاستین کہتے ہیں۔ تو اس نے مامون نے امام کے پاس اس شخص کو بھیجا کہ جائیے امام کو کہیے کہ ہمارے لیے آپ انی احب ان تجمع لی فی الحلال والحرام والفرائض والسنن فإنک حجت اللہ علی خلقہ ومعدن العلم، کہ امام کی طرف جو ہے وہ عجیب لفظ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے حلال اور حرام، فرائض اور سنتیں جمع کر کے بتلائیں۔ فإنک حجت اللہ علی خلقہ، اس لیے کہ آپ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہیں۔ وَمَعْدِنُ الْعِلْمِ، اور یہ میں اکثر نہج البلاغہ سے یہ لفظ استعمال کرتا رہتا ہوں۔ معدن جناب امیر علیہ السلام نے اہل بیت کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن یہاں مأمون نے جناب امام علی رضا علیہ السلام کے لیے الگ استعمال کیا کہ آپ معدن العلم ہیں، لہذا آپ ہمارے لیے دین کو ذرا واضح کریں۔ اب امام علیہ السلام نے فدعا الرضا علیہ السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل، جناب امام علیہ السلام نے کاغذ اور قلم منگوایا اور فضل ابن سہل ذوالریاستین کو کہا کہ اکتب، لکھیے ابھی، یعنی جو مامون نے کہا تھا کہ ہمیں دین کی یہ چیزیں بتلائیے، حلال و حرام اور واجب و سنت، تو امام نے فرمایا اب ان کو لکھیے۔ یہ میرے سامنے جو ہے وہ کتاب تحفۃ العقول ہے۔ تحفۃ العقول یہ ابو محمد ابن شعبہ حرانی، یہ نہج البلاغہ سے بھی پہلے کی کتاب ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ کتاب، اور اس میں جناب حرانی نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے کیا اقوال جمع کیے، حالات نہیں، ان کے فرامین جمع کیے ہیں، جناب امیر علیہ السلام سے لے کے جناب امام محمد تک، امام حسن عسکری علیہ السلام تک، 12ویں امام کے فرامین یہاں نہیں ہیں۔ تو یہاں بہرحال آخر میں کچھ دلچسپ چیزیں اس میں اور بھی ہیں، اور وہ ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ کا انجیل میں موعظہ اور جناب موسیٰ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات، یعنی جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد یہ دو چیزیں درج ہیں اور بہت دلچسپ چیزیں ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا مطالعہ ہو۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ کتاب اردو میں تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن انگلش میں اس کا اچھا ترجمہ ہوا ہے، تحفۃ العقول۔ تو اس حوالے سے جناب امام علی رضا علیہ السلام کا یہ تحریر شدہ دین الہی کا اور شریعت اسلامیہ کا ایک پہلو، امام فرماتے اکتب فضل ابن سہل، لکھو۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو دین کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ تحریر کی صورت میں آ جائیں۔ ہر دور میں تحریر جب لکھی جاتی ہے تو اس کی بقا دیر پا ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہنا اور ایک ہوتا ہے لکھنا۔ کہنے کو بھی اگر کچھ لکھ رہے ہوں افراد تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ علم کو قید کر لو کتابت کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے۔ یہ چیز خود کتابوں کی اہمیت بتلاتی ہے، لکھنے کی اہمیت بتلاتی ہے، تالیف و تصنیف کی اہمیت بتلاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک دور رہا، ہمارے ہاں بزرگان کا یہ سلسلہ ہوتا تھا املا، اور پھر ایک بڑا دلچسپ سلسلہ، اب تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں
وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کتابوں کے نسخوں کو جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، اور چونکہ اس وقت یہ سارا سسٹم شاید اتنا نہیں تھا کہ یہ جیسے ابھی مثلاً فوٹو بن رہے ہیں اور یہ باقی چیزیں بن رہی ہیں، تو اس وقت کتابوں کو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، جس کو خطی نسخے کہتے ہیں۔ اب ان خطی نسخوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور جس لائبریری میں، جس ادارے کے پاس زیادہ خطی نسخے ہوں، آج تک بھی اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس دور کے خطی نسخے جو ہیں وہ ایک زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ میں مثلاً ایک ناج البلاغہ پہ بہت کام ہوا ہے، اور صغیر میں رامپور ایک رضا لائبریری تھی، تو اس دور کے جو وہاں کے لینڈ لارڈ تھے، وہ نام ان کا بھی رضا تھا، اور انہوں نے ایک لائبریری بنائی، اور اس لائبریری سے بہت سارے کام ہوئے، بالخصوص ناج البلاغہ پہ۔ تو اس لائبریری کے کچھ یعنی فہرست بھی ہے، تو اس میں بھول نہیں رہا تو کم از کم وہ کہتے ہیں کہ 14,000 کے قریب خطی نسخے ہیں۔ بعض خطی ایسے نسخے ہیں جو تحریری طور پر، خط کے طور پر، ہینڈ رائٹنگ کے طور پر جو ہے وہ اسی رضا لائبریری کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن جوزی کی تذکرۃ الخواص جو ہے وہ اس کا خطی نسخہ اور قدیمی ترین نسخہ جو ہے وہ اس رضا لائبریری رامپور میں ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا، تحریر کرتے تھے کچھ اپنے بقا کے لیے بھی، اپنے استفادے کے لیے بھی، اور یہاں جناب امام نے فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام نے، کہ اس کو لکھیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو ہیں وہ یہ تحریریں موجود ہیں۔ میں کل کسی ایک اسکالر کی گفتگو پڑھ رہا تھا، تحریر پڑھ رہا تھا، تو وہ بڑے اچھا انہوں نے کہا کہ کسی کے خطبات جو ہیں وہ اس دور میں لکھے جاتے تھے، لکھنے والے لکھتے تھے، لیکن جو خطوط تھے ان کے بقول وہ گفتگو کر رہے تھے نہج البلاغہ کے خطوط پہ۔ یہ رضا لائبریری رامپور میں ہی کافی مدت تک رہے۔ ایک تو یہ امتیاز علی خان عرشی ہیں جن کی استناد نہج البلاغہ ہے، اور ایک حکیم نبی احمد رامپوری ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطوط جمع کیے ہیں۔ وہ 68 خطوط انہوں نے جمع کیے ہیں، اور الگ ان کی کتاب ہے مکتوبات حضرت علی، نیٹ پہ بھی یہ موجود ہے۔ اس میں 68 خطوط انہوں نے جمع کیے ہیں، جن میں سے 26 خطوط وہ ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، اور باقی خطوط وہ ہیں جو انہوں نے مختلف اور حوالوں سے جمع کیے۔ البتہ یہ جو 26 ہیں، انہوں نے بھی فقط نہج البلاغہ کو اس عنوان سے ذکر کیا ہے کہ یہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہیں، ورنہ انہوں نے نہج البلاغہ کے ان خطوط کو معیار نہیں بنایا۔ انہوں نے اپنی تحقیق سے دوسری کتابوں سے جو نہج البلاغہ سے بھی پہلے موجود تھیں، ان کتابوں کے حوالے سے یہ 26 خطوط نقل کیے۔ تو وہ حکیم نبی احمد، یہ میرے پاس جو نسخہ آیا ہے یہ دیوبند میں شائع ہوا ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خطبے کو لکھنے والے، حکیم نبی احمد کا یہ قول کہ خطبے کو لکھنے والے افراد جو ہیں وہ ممکن ہے کوئی ایک آدھ لفظ چھوڑ جائیں، اگرچہ یہ بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک دو اگر افراد سن رہے ہوں تو یہ پھر امکان ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کو 20 افراد 25 افراد جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔ اب یہ عربوں کے حافظے اور خطبوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ کیسے رہا، یہ خود قرآن مجید کا حفظ یہ بتلاتا ہے کہ حافظے پہ اس وقت سے کتنی توجہ دی جاتی تھی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ خطوط جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ خط کسی کا لکھا ہوا یا لکھوایا ہوا ایک مٹیریل ہوتا ہے، اور وہ دیر پا بھی ہوتا ہے، اور زیادہ اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہاں جناب امیر علیہ السلام نے لکھا کہ جناب امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو اکتب، جیسے نہج البلاغہ میں بھی مثلا خط 31 ہے تو امام نے لکھا، یہ خط 53 ہے تو امام نے لکھا ہے، لکھوایا۔ البتہ لکھا سے مراد جو ہے وہ امام کے جو کاتب تھے انہوں کو کہا کہ یہ لکھو، اب امام لکھوا رہے ہیں اور وہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں امام نے فضل ابن سہل سے کہا کہ لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلا جملہ بسم اللہ کے بعد امام نے فرمایا حسبنا شہادت ان لا الہ الا اللہ، ہمیں لا الہ الا اللہ کی شہادت کافی ہے۔
اب میں یہاں معارف امامیہ کے اس پروگرام میں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ افراد جن کے 8ویں امام علی الرضا علیہ السلام ہیں، وہ نظریہ امامیہ والے جن کے 8ویں امام علی الرضا علیہ السلام ہیں، ان کے نظریات دین الہی کے بارے میں کیا ہیں، وہ اس خط کو ہی پڑھ لیں۔ امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا شہادت اللہ الہ الا اللہ، ہمارے لیے یہ شہادت، یہ گواہی کافی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر توحید کی چند اور جملے امام نے فرمایا، احدن صمدن لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، قیوما سمیعا بصیرا قویا قائما باقیا نورا عالما لا یجہل قادرا لا یعجز غنیا لا یحتاج عدلا لا یجور، خلق کل شیء لیس کمثلہ شیء لا شبہ لہ ولا ضد لہ ولا ند ولا کفو۔ اب یہ امام نے اس انداز میں توحید بیان کی۔ اگر کوئی معارف امامیہ کے اس پروگرام کو سن کے دیکھنا چاہتا ہے کہ شیعہ کی توحید کیسے ہے، باقی ساری چیزوں کو چھوڑیے، امام علی رضا علیہ السلام کے ان جملات کو ہی 3 سطریں میں نے یہ پڑھی ہیں، ان کو پڑھ لیجئے تو توحید شیعہ سامنے آ جائے گی۔ وہ یہ توحید کو، سورہ توحید کی تفسیر امام نے بیان کر دی۔ دیکھیے پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ کے بعد احدن صمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احدن صمدن، ان 2 آیتوں کا 2 لفظوں میں امام نے ترجمہ کیا۔ قل هو اللہ احد، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے وہ شہادت کے طور پر کافی ہے، وہ احد ہے۔ یہ گویا ایک لفظ میں پہلی آیت کا خلاصہ بیان کیا، قل هو اللہ احد۔ دوسری آیت ہے سورہ توحید میں اللہ الصمد، جناب امام نے یہاں فرمایا صمدا لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا لم یکن لہ کفوا۔ تیسری آیت جو ہے وہ لم یلد ولم یولد، امام فرماتے ہیں لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، اور چند اور صفات الہیہ بیان کرنے کے بعد آخری جو ہے ولا کفوا، اس کا کوئی ہمسر، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ اسی کو کہتے ہیں ہم کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہاں تفسیر قرآن کیسے ہوتی ہے۔ سورہ توحید کی تفسیر کہیے، سورہ توحید کا خلاصہ کہیے، کل توحید کے اوصاف امام نے ان 3 سطروں میں بیان کر دیے ہیں۔ اس توحید کو امامیہ، معارف امامیہ کے پروگرام میں سمجھنے کے لیے ان 3 سطروں کو میں پھر دہرا رہا ہوں، ترجمے کی طرف نہیں جاتا اس لیے کہ الفاظ بڑے واضح واضح ہیں۔ صفات خدا بندی، حسبنا شہادت اللہ الہ الا اللہ، ہمارے لیے یہ شہادت، یہ گواہی کافی ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا قیوما، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سورہ توحید کے بعد توحید کا بہترین نسخہ جو ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ اب ان الفاظ کو اور امام علی الرضا علیہ السلام کے اس 3 سطروں کے اس فرمان کو دیکھیے۔ سورہ توحید کا ترجمہ میں نے عرض کیا ہے اور خلاصہ، اب آپ پلٹ کے آ جائیے آیت الکرسی کی طرف، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں امام اس سورہ توحید کے بعد گویا فرماتے ہیں قیوما سمیعا بصیرا قویا قائما باقیا نورا عالما لا یجہل قادرا لا یعجز، وہ قادر ہے کہ کبھی عاجز نہیں ہوتا، غنیا لا یحتاج عدلا لا یجور، خلق کل شیء، ساری مخلوق کا خالق وہی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لا شبہ لہ، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، ولا ضد، اور اس کا کوئی مقابل بھی نہیں ہے، ولا ند، اور نہ اس کا کوئی ہمسر یا کوئی اس کا مددگار ہے، ولا کف، اور نہ ہی اس کا کوئی اس جیسا ہے۔ بہرحال یہ تفسیر ہم نے اس کی طرف نہیں جاتے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام نے کہا وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اب دوسری جو امام نے گواہی دی وہ ہے پیغمبر اکرم کی عظمت۔ اب پیغمبر اکرم کی عظمت کے لیے امام فرماتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَمِينُهُ وَصَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ
सैयदुल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन व अफजलुल आलमीन। अब यहाँ देखिए एक एतराज जो है वो बाज़ औक़ात इस पे, खातमुन नबिय्यीन, अगर ख़त्म नबुव्वत को पूछना है तो यहाँ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने दो मुख्तलिफ अंदाज से इस चीज़ को बयान फरमाया है। खातमुन नबिय्यीन व अफजलुल आलमीन, ये खातमुन नबिय्यीन है। फिर फरमाते हैं ला नबिय्य बादहु, आपके बाद कोई नबी नहीं है। इस ख़त्म नबुव्वत को इन जुमलों में वला तब्दील लिमिल्लतिही वला तगयीर व अन्न जमीअ मा जअ बिही मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु हुवल हक़्क़ुल मुबीन, जो कुछ पैगम्बर अकरम पे आया है वो हक़ के मुबीन है। नुसद्दिक़ु बिही व बिजमीअ मन मज़ा क़ब्लहु मिन रसूलिल्लाह, पैगम्बर अकरम पर जो कुछ आया है हम उसकी तस्दीक करते हैं, आपसे पहले जिन अंबियाए और रसूल खुदावंदी पर, अंबियाही व हुज्जही, अल्लाह के नबियों पर, अल्लाह के नुमाइंदों पर जो कुछ आया है हम उस पर उसकी तस्दीक करते हैं। व नुसद्दिक़ु बिकिताबिहिस सादिक़, अब पैगम्बर अकरम के बाद जनाब इमाम अली और रज़ा अलैहिस्सलाम ने तीसरा पहलू जो है वो आगे भी तफसील है, लेकिन यहाँ जुमला फरमाया है किताब खुदा के लिए, तौहीद व नबुव्वत व किताब इलाही। इमाम फरमाते हैं व नुसद्दिक़ु बिकिताबिहिस सादिक़, हम अल्लाह की सच्ची किताब की तस्दीक करते हैं। और वो फिर इमाम ने आयत पढ़ी है ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुन मिन हकीमिन हमीद, ये कुरान मजीद के लिए फरमाया। और फिर अगली 2-2.5 सत्रों में इमाम ने कुरान मजीद की मजीद वजाहत फरमाई, व अन्नहु किताबुल मुहैमिन अलल कुतुब कुल्लिहा, ये किताब खुदा, ये कुरान मजीद तमाम आसमानी किताबों की मुहाफिज किताब है। अब वक्त नहीं है और हमारा मौजू नहीं है ये, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि किताब खुदा को कितनी अहमियत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने दी। अब मारिफ इमामिया में अगर देखना है कि एक शिया के नज़दीक किताब खुदा की अहमियत क्या है, तो वो ये है जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बतला रहे हैं। अगर कोई शख्स जो है वो इस दौर में कोई एक घटिया सा शख्स और अपने आप को सैयद कहलवाने वाला जो है वो उठता है हिंदुस्तान में और कहता है कि ये 26 आयतें कुरान मजीद में नहीं हैं, अब अगर कोई उनको निस्बत देता है कि ये एक सैयद है, ये एक शिया है, तो ये सरासर जुल्म होगा। इसलिए कि नबियों के घरों में अब जनाब नूह के बेटे की वजह से, बल्कि जनाब आदम के बेटे के कत्ल की वजह से जनाब आदम को मौरिद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, या जनाब नूह को अपने बेटे इन्नहु अमलुन गैरु सादिक़, नबियों के घरों में भी सिलसिला करते रहे हैं, जैसे बीवियां करती रही हैं, औलाद करती रही हैं। अल्लाह की ज़ात ने जनाब नूह और जनाब लूत की बीवियों का तज़किरा इसलिए किया है कि ये घरों के अंदर भी ऐसे घटिया अफराद होते हैं, लिहाजा अगर किसी घर के अंदर घटिया अफराद होते हैं तो उसके सरबराह को मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। हम भी यही कहते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन नेक बंदों के यहाँ ये हस्तियाँ और ये अफराद बतौर इमाम हैं, तो कोई ये नहीं है कि अब अगर उनका नाम लेके कोई गलत नजरियात की प्रचार करता है तो हम कहें कि ये फ़िक़्ह जाफरिया, ये मजहब इमामिया, ऐसा है नहीं। मजहब इमामिया जो है वो वही है जो इमाम यहाँ बतला रहे हैं। इसलिए किताब खुदा के हवाले से अगर देखना हो कि इमामिया का नजरिया क्या है, तो मैं अगली 2 सत्रें भी पढ़ देता हूँ। इमाम फरमाते हैं अन्नहु किताबुल मुहैमिन अला किताब कुतुब कुल्लिहा, कुरान मजीद सारी गुज़श्ता किताबों की निगहबान और मुहाफिज किताब है। व अन्नहु हक़्क़ुन मिन फातिहतिही इला खातिमतिही, ये बहुत सारे तारीफ के इल्ज़ामात को इमाम ने इस एक जुमले में रद्द कर दिया है। व अन्नहु हक़्क़ुन मिन फ़ातिहतिही इला ख़ातिमतिही, फ़ातिहा से लेके ख़त्म कुरान तक सारा हक है। नुअमिनु बिमुहकमिही व मुतशाबिही व ख़ासिही व आम्मिही व वअदिही व वईदिही व नासिख़िही व मनसूख़िही व अख़बारिही ला यक़दिरु वाहिदुन मिनल मख़लूक़ीन अन यअतिय बिमिस्लिह, मखलूक खुदा में कोई ऐसा नहीं है जो कुरान जैसी किताब ला सके। और ये 3 चीज़ें हो गई, तौहीद हो गई, नबुव्वत हो गई,
اور قرآن ہو گیا، اور پھر چوتھی چیز امام نے کیا بیان فرمائی، وَأَنَّ الدَّلِيلَ وَالْحُجَّةَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ۔ اب پیغمبر اکرم کے بعد جب کتاب آ گئی، کتاب ناسخ و منسوخ ہر چیز کو مانتے ہیں، اس میں فاتحہ سے لے کے آخر تک حق ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ وَأَنَّ الدَّلِيلَ وَالْحُجَّةَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پیغمبر اکرم کے بعد مومنین کے لیے دلیل اور رہنما اور مسلمانوں کے امور کا خیال رکھنے والے، والقائم بأمور المسلمین والناطق عن القرآن، اور قرآن کی طرف سے ترجمانی کرنے والے۔ یہاں ہے ہم عموماً جب لفظ استعمال ہوتا ہے علی قرآن ناطق، تو یہ اگرچہ خود جناب امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں اپنا فرمان ہے، میں قرآن کی ترجمانی کروں گا، لیکن یہاں جناب امیر علیہ السلام کے فرزند جناب امام علی رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَالنَّاطِقَ عَنِ الْقُرْآنِ، پیغمبر اکرم کے بعد قرآن مجید کی ترجمانی کرنے والا کون ہے، وَالْعَالِمَ بِأَحْكَامِهِ، قرآن کے احکام کا عالم کون ہے۔ ذرا پھر ان دو تین جملوں کو سنیے کہ پیغمبر اکرم کے بعد مومنین پر دلیل و حجت، مسلمین کے احکام کو اور ان کے امور کو دیکھ بھال کرنے والے، اور قرآن مجید کے عالم، اور قرآن مجید کی طرف سے الناطق عن القرآن وہ کون ہیں، جناب امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اخوہ و خلیفۃ و وصیہ، آپ کے بھائی، آپ کے خلیفہ، آپ کے وصی، والذی کان منہ بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور وہ ذات گرامی جو پیغمبر اکرم سے ہارون و موسیٰ جیسے تھے، علی ابن ابی طالب، وہ کون ہیں، وہ علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ امیر المومنین خود یہاں پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پھر امام آگے فرماتے ہیں امیر المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین یعصوب المؤمنین و افضل الوصیین بعد النبیین۔ یہاں دیکھیے گویا جناب امام علی رضا علیہ السلام واجد میں آ کے اپنے جد امجد کی یہ اوصاف بیان فرماتے ہیں، ہم انہی چیزوں کو تو اپنے لفظوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ پھر سنیے، دیکھیے علی علیہ السلام کی جو اوصاف پہلے بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حجت خدا ہے، دلیل خدا ہے مومنین پہ، امور مسلمین کے لیے متصدی ہیں، قرآن کے احکام کے عالم ہیں، قرآن کی طرف سے ترجمانی کرنے والے ہیں، پیغمبر کے بھائی، پیغمبر کے خلیفہ، پیغمبر کے وصی ہیں، وہ جو پیغمبر اکرم سے ایسے ہیں جیسے ہارون بمنزلت موسیٰ تھے، وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ پھر کیا ہے، ذرا یہ چند اوصاف دیکھیے، امیر المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین یعصوب المؤمنین و افضل الوصیین من بعد النبیین، یہ ہیں جناب امیر المؤمنین۔ یہ امامت کے سلسلے کو امام نے یہاں پھر فرمایا وَبَعْدَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ۔ اب یہ نظریہ امامیہ، یہ ایسے نہیں ہے کہ امامت جو ہے ہم اٹھے اور کسی شیعہ عالم نے اس کو ترتیب دے دیا، نہیں، امام علی رضا علیہ السلام، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ تحف العقول سے روایت نقل کر رہا ہوں جو امام نے لکھوائی ہے فضل ابن سہل کو۔ امام فرماتے ہیں وَبَعْدَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اللہ کے طرف سے مومنین پر دلیل و حجت وہ کون ہیں، اور قرآن ناطق اور عالم احکام قرآن، بعدہ الحسن والحسین، امیر علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، واحداً بعد واحد الی یومنا ھذا، ایک کے بعد ایک آج کے دن تک، یعنی امام علی رضا علیہ السلام نے پہلا، دوسرے اور تیسرے امام کا نام بتلایا اور پھر فرمایا ایک کے بعد ایک آئیں گے، الی یومنا ھذا، آج کے اس دن تک، اور پھر فرمایا اطرۃ الرسول، یہ سلسلہ مسلمانوں کے ان امور کا متصدی، قرآن کا عالم، قرآن کی طرف سے گفتگو کرنے والا، وہ کون ہے، یہ تین نام بتلائے، فرمایا اطرۃ الرسول، یہ ہیں اطرت رسول۔ اب اگر کسی کو شک ہوتا ہے اطرت رسول کیا ہے یا اطرت کے لیے آل محمد کون ہیں، تو وہ ان تین ناموں کو پڑھ لیں کہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہاں سے چلتے چلتے امام علی رضا علیہ السلام تک آتا ہے۔ اطرت الرسول وَأَعْلَمُهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،
اور نسل پیغمبر اور لوگوں میں سے کتاب و سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے اور علم رکھنے والے، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَعْدَلُهُمْ بِالْقَضِيَّةِ، اور فیصلے کرنے میں، قضاوت کرنے میں سب سے بڑے عادل، وَأَوْلَاهُمْ بِالْإِمَامَةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَزَمَانٍ، اور ہر دور میں امامت کے، ہر عصر اور ہر زمان میں امامت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حقدار، اولاہم بالامامت فی کل عصر و زمان۔ یہ تقریباً 5 سطریں ہیں جس میں امام نے امامت کی عظمت بتلائی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امامت کیا ہے، اس پہ امام علی علیہ السلام کا اسی کتاب میں ایک تفصیلی خطبہ موجود ہے، جس کو چھیڑنے کا اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں بہرحال یہ اصول دین بیان ہو گئے۔ جناب امام نے یہاں تک اصول دین بیان کیے۔ ہم نے شروع اس عنوان سے کیا تھا کہ یہاں سے اس حصے کو ہم بیان کریں گے، لیکن وقت اتنا ہے، فقط ترجمے کی حد تک ہم یہ امام علی الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ پھر مذہب شیعہ کیا ہے، اور اس میں البتہ تعریف جو ہے وہ باقی ائمہ کی جاری رکھی ہے۔ وَأَنَّهُمُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، یہ ائمہ خدا جو ہیں وہ عروہ وثقیٰ ہیں۔ وَأَئِمَّةُ الْهُدَىٰ وَالْحُجَّةُ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا کہ حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمین کے وارث کو لائے گا، اور وہ خیر الوارثین، اللہ جو ہے وہ سب سے اچھا وارث ہے، یعنی وہ ان اماموں میں سے وارث کو لائے گا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں امام عصر۔ وَأَنَّ كُلُّ مَنْ خَالَفَهُمْ، اور وَأَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَهُمْ، جو بھی ان ائمہ ہدیٰ کی مخالفت کرے گا، ضال مضل، وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے، تارک للحق والہدیٰ، وہ حق اور ہدایت کو ترک کرنے والا ہے، وانہم المعبرون عن القرآن الناطقون عن رسول اللہ بالبیان، وہ قرآن مجید کی تعبیرات اور قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے ہیں، وہ پیغمبر اکرم کے بیان کی الناطقون عن الرسول بالبیان، وہ پیغمبر اکرم کے بیان اور فرمان کی وضاحت کرنے والے ہیں اور اس کی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ من مات لا يعرفهم ولا يتولاهم باسمائهم مات میتۃ جاہلیہ، جو ان کو پہچانے بغیر مر گیا، ولا يتولاهم باسمائهم، اور ان کے اسماء گرامی سے ان سے محبت نہیں رکھتا اور ان کے اسماء کو نہیں پہچانتا، مات میتۃ الجاہلیہ، اور وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یہاں سے جو ہے وہ دین الہی حقیقت میں امام نے شروع کیا۔ وَأَنَّ مِن دِينِهِمْ، جو دین سمجھا گئے ہیں یہ امام، ان میں سے پہلا کیا ہے، الورع، ورع پرہیزگاری، عفت پاک دامنی، صدق والصلاح والاجتہاد واداء الامانت الى البر والفاجر وطول السجود والقیام باللیل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبت وحسن الجوار وبذل المعروف وکف الاذى وبسط الوجه والنصیحت والرحمت للمؤمنین۔ آخری جملہ امام فرماتے ہیں یہ ہے اس نظریہ امامیہ کے ماننے والوں کا دین، جو وہ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، وہ بتلانا چاہتے ہیں۔ اس میں آخری چیز جو امام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ والرحمت للمؤمنین، وہ مؤمنین کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے، مؤمنین کے لیے، کلمہ گو کے لیے، لا الہ پڑھنے والے کے لیے رحمت بن جائیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے دین کا حصہ ہوتا ہے، اور پھر جب ان کے دین کا حصہ ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی اس دین کی طرف لانے کے لیے ان کے لیے بھی
رحمت بن جاتے ہیں، وہ ابر کی طرح، وہ بادل کی طرح، وہ بارش کی طرح برستے رہتے ہیں۔ کوئی ان کو اچھا کہے تو بھی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کوئی ان کو برا کہے، بادل برس رہا ہو، کوئی بادل کو گالیاں دیتا رہے تو وہ برسنا نہیں چھوڑتا، وہ اپنی رحمت باران کو روکتا نہیں ہے، اس لیے کہ جو رحمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ رواں دواں رہتی ہیں۔ بہرحال یہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک حصہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اس بابرکت دن امام علی رضا علیہ السلام کے دن کی مناسبت سے، ولادت کی مناسبت سے، ائمہ معصومین علیہ السلام سے توحید کو سمجھنے، رسالت کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے، امامت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی سعادت اور شرف نصیب فرمائے۔ والسلام